واجب القدر والاحترام میرے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی پیاری اولاد امجاد حضرات سادات اعظام، بالخصوص حضرت قبلہ پیر سید نذر عباس شاہ صاحب غریب نواز، حضرت قبلہ پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب غریب نواز، حضرت قبلہ پیر سید محمد مصعب شاہ صاحب غریب نواز، دیگر معزز مہمانان وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و عنایت سے ہم سب حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب و مقبول بندے حضرت ابو بکر شیرن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سالانہ عرس مقدس کی بابرکت تقاریب کے حوالے سے منعقد ہونے والی اس بابرکت محفل اقدس میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک صاحب عرس ہستی حضرت ابو بکر شیرن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات عالیہ مزید اپنی بارگاہ اقدس میں بلند فرمائے۔ اللہ پاک اپنے تمام محبوبین و مقربین کے بالعموم اور اس صاحب عرس ہستی کے فیوز و برکات بالخصوص ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ صحیح بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 520 کتاب المناقب میں حدیث صحیح ہے کہ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نماز عصر کی مسجد نبوی شریف علیہ صاحب السلام میں جماعت کروائی، کیونکہ یہ منصب آپ کو محبوب کریم علیہ السلام کی پیاری ذات بابرکات نے عطا فرمایا تھا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کا وصال اقدس پیر کے دن ہے، پیر کی دوپہر یکم یا 2 ربیع الاول شریف سن 11 ہجری، اور اس پیر سے پیچھے اتوار ہفتہ اور جمعے کا دن، تو جمعے کی نماز محبوب کریم علیہ السلام نے خود پڑھائی تھی، اور اس کے بعد حکم جاری فرما دیا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ میرا یہ حکم میرے پیارے ابو بکر صدیق تک پہنچایا جائے کہ آپ مقام سنہو سے واپس تشریف لائیں اور میرے تمام کے تمام پیارے اہل اطہار، میرے تمام کے تمام پیارے صحابہ کرام کو پنجگانہ نمازوں کی امامت کروائیں۔ جب محبوب کریم علیہ السلام کا وصال اقدس ہو گیا تو حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین خاتم الخلفاء امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضی شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا کہ جس دین کے اندر نماز نہ ہو وہ دین بھی بلا کوئی دین ہے، اور جب نماز جیسا معاملہ محبوب کریم علیہ السلام حضرت ابو بکر کے سپرد فرماتے ہیں تو لقد ردینا لدنیانا علی مر رضی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی دیننا، جس ہستی کے لیے محبوب کریم علیہ السلام ہمارے دین کے معاملے پر راضی ہیں، محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد اپنی دنیا کے معاملے میں بھی ہم اسی ہستی کے اوپر راضی ہیں۔ چنانچہ آپ کی بیعت منعقد ہو گئی۔ آپ کے دور مبارک خلافت میں نماز عصر کی آپ نے جماعت کروائی۔ اس وقت خواتین بھی نماز باجماعت ادا کرتی تھی، آگے مردوں کی صفیں، پیچھے پیارے بچوں کی صفیں، پیچھے خواتین کی صفیں، اور حکم یہ ہوتا تھا کہ نماز کے معمولات سے جیسے ہی فراغت ہو دعا سے فارغ ہو کر پہلے خواتین ترتیب کے ساتھ باہر چلی جایا کرتی تھیں، پھر پیارے بچے باہر جایا کرتے تھے۔ حضور سیدنا امام علی مقام امام حسن مجتبی ہمارے 5ویں برحق امیر المومنین خلیفہ راشد رضی اللہ عنہ نوجوانان جنت کے سردار، آپ کی ولادت مبارکہ جو کہ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری میں ہے، اور محبوب کریم علیہ السلام کا وصال اقدس یکم یا 2 ربیع الاول شریف سن 11 ہجری میں ہے۔ ربیع الاول شریف تیسرا مہینہ ہے، رمضان المبارک 9واں مہینہ ہے، تو جب 15 رمضان سن 11 ہجری آئے گا تو حضور سیدنا امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک پورے 8 سال ہوگی، لیکن محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس تو آپ جانتے ہیں کہ 6 ماہ پہلے ہو گیا۔ لہذا نتیجہ کیا ہے کہ جب ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا وصال اقدس ہے تو سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی دنیاوی عمر مبارک 7.5 سال تھی، اور 2.25 سال حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت فرمائی ہے۔ لہذا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال اقدس ہوتا ہے تو 7.5 کے اندر آپ 2.25 سال مزید ایڈ کریں گے تو 7.5 اور 2 9.5 اور 3 مہینے مزید 9.25 سال
سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک تھی جب حضرت ابوبکر صدیق کی وفات ہوئی، تو حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت مبارکہ میں آپ پونے 10 سال کی عمر مبارک میں 7.5 سے لے کر پونے 10 سال کی عمر مبارک کے اندر آپ چل رہے ہیں۔ آپ چونکہ پیارے بچوں کی صف میں جلوہ گر ہیں، خواتین باہر تشریف لے گئیں، آپ بھی بچوں کے ساتھ باہر جلوہ گر ہو گئے۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے معمولات سے فارغ ہو کر مسجد شریف کے دروازے کی طرف باہر تشریف لانے لگے، تو حضور امیر المومنین سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نورانی ذات ببرکات وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ فرآ ابو بکر الحسن ابن علی علی باب المسجد یلعب مع الصبیان، یہ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 520 کے الفاظ ہیں۔ اس حدیث صحیح میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب دروازے پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ آپ مسجد کے دروازے کے باہر اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہو گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق قریب پہنچے، نہایت ہی محبت کے ساتھ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھایا، ارکبہ علی عنقہ، اور جیسے دیکھا کرتے تھے کہ محبوب کریم علیہ السلام ساداتنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کی نورانی ہستیوں کو اپنے کندھوں پر سوار کروایا کرتے تھے، بے عین ہی اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو اپنی گردن مقدس پر مبارک کندھوں پر سوار فرمایا۔ آپ کا ایک پاؤں مقدس نورانی اپنے سینے اقدس پر دائیں جانب، دوسرا ان کا پاؤں مبارک نورانی اپنے دل پر بائیں جانب ان کے نورانی ہاتھوں سے پکڑا، اور ان کی پیاری امی جان سلام اللہ تعالی علیہا کے دروازے عالی کی طرف لے کر چل پڑے، اور زبان اقدس پر یہ الفاظ ہیں، بے ابی انت یا حسن شبیہم بالنبی لا بے علی وعلی یدھکو، بے ابی انت یا حسن، اے میرے پیارے حسن آپ پر میرا باپ قربان ہو جائے، شبیہم بالنبی آپ کی تمام صورت طیبہ میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہے، لا بے علی آپ کی شکل منور اور آپ کی صورت طیبہ پیارے علی پاک کے مشابہ نہیں، کیونکہ تمام احادیث صحیحہ میں موجود ہے کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کندھوں تک آپ کے مقدس کان، چہرے انور، آپ کی زلف مقدس، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سے زیادہ محبوب کریم علیہ السلام کے کوئی دوسری ہستی زیادہ مشابہ نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر یہی بات قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں، شبیہم بالنبی، میرے پیارے حسن آپ محبوب علیہ السلام کے سب سے زیادہ مشابہ ہیں، لا بے علی آپ کی صورت طیبہ پیارے علی پاک پر نہیں گئی، وعلی یدحکو، اور محبت کے یہ معاملات دیکھ کر حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہنس رہے ہیں، خوشی اور مسرت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ قابل غور جو یہاں بات ہے وہ یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں، بے ابی انت یا حسن، اے حسن آپ پر میرا باپ قربان۔ حضرت ابوبکر صدیق کے باپ کون ہیں؟ حضرت ابو قحافہ عثمان بن عامر تیمی کرشی رضی اللہ عنہ۔ آپ محبوب کریم علیہ السلام کا سلسلہ نسب مقدس اوپر کی طرف پڑھنا شروع فرمائیں گے تو میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات آپ کے پیارے ابا جان حضور سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کے پیارے ابا جان حضور سیدنا عبد المطلب، ان کے ابا جان حضور سیدنا ہاشم، ان کے ابا جان حضور سیدنا عبد مناف، ان کے ابا جان حضور سیدنا قصی، ان کے ابا جان حضور سیدنا کلاب، ان کے ابا جان حضور سیدنا مرہ، ان کے ابا جان حضور سیدنا کعب۔ تو اولاد اسماعیل علیہ السلام میں حضرت سیدنا مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ تک میں نے سلسلہ نسب پڑھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب مبارک آپ پڑھیے۔ حضرت ابوبکر جن کا اصل نام عبداللہ ہے، آپ کے والد کا نام عثمان، وہ بھی محبوب کریم علیہ السلام کے بزرگ صحابی ہیں۔ 20 رمضان سن 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر مشرف اسلام ہوئے، قبیلہ بنو تیم کے سردار ہیں حضرت ابوبکر کے ابا جان۔ سیدنا عثمان محبوب علیہ السلام کے بزرگ صحابی، حضرت ابوبکر کے والد عثمان، حضرت عثمان کے والد جناب عامر، جناب عامر کے والد جناب عمر، جناب عمر کے والد جناب کعب، جناب کعب کے والد جناب سعد، اور جناب سعد کے والد جناب تیم، اور جناب تیم کے والد حضرت مرہ بن کعب۔
لہذا حضرت مرہ بن کعب مرکزی ہستی ہیں. حضرت مرہ بن کعب کے ایک پیارے بیٹے سیدنا کلاب میں سے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات ہیں, اور انہی حضرت مرہ بن کعب کے دوسرے بیٹے حضرت تیم بن مرہ بن کعب میں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہیں. اولاد اسماعیل علیہ السلام, اولاد ابراہیم علیہ السلام میں چھٹی پشت پر جا کر محبوب کریم علیہ السلام اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب مبارک ایک ہو جاتا ہے. حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں بے ابی انت یا حسن, اے میرے پیارے حسن آپ پر میرا باپ قربان. کیا مطلب؟ حضرت ابو بکر صدیق یہ فرما رہے ہیں کہ اگر مجھ پر اللہ پاک کی جانب سے کبھی کوئی ایسا امتحان آ گیا کہ اللہ پاک نے مجھے فرمایا کہ میرے پیارے بندے ابو بکر اگر اپنے والد کو منتخب کرو گے تو پیارے حسن سے جدائی اور فراق برداشت کرنا پڑے گا, اور اگر حضرت حسن کی طرف جاؤ گے تو ہمیشہ کے لیے اپنے باپ کو چھوڑنا پڑے گا. میں سوچنے میں کوئی وقت نہیں لوں گا, کیونکہ میرا پہلے یہ ذہن اور عقیدہ ہے بے ابی انت یا حسن, میں ہمیشہ کے لیے اپنے بزرگ صحابی باپ کو چھوڑ سکتا ہوں, لیکن پیارے حسن آپ سے کبھی میں دور نہیں ہو سکتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کریم ہستیوں کے اندر شامل ہیں جن کی عظمتوں کے بیان میں قرآن پاک کی کتنی آیات بینات جلوہ گر ہیں. سب سے بڑی کامل ترین مومن ہستی ہیں تو قرآن پاک فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہیں. قرآن پاک 18ویں پارے سورہ النور آیت نمبر 55 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. اس آیت بیان اللہ پاک نے فرمایا جیسے ہی میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کا وصال اقدس ہوگا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, تو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تربیت یافتہ ہستیوں میں جو ہستی سب سے زیادہ کامل ایمان والی, جو ہستی سب سے بڑی عمل صالح والی ہوگی لیستخلفنہم فی الارض, میں اس سب سے بڑے کامل ایمان والے اور سب سے بڑے عمل صالح والی ہستی کو اپنے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کی ضرور بالضرور اس دنیا کے اندر خلافت عطا فرماؤں گا. اور وعدہ الہی کے مطابق اللہ پاک نے وہ وعدہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات سے پورا فرمایا. یہ اللہ کا وعدہ ہے جو زمین کے اوپر پورا ہوا, اور قرآن کی سچائی کی دلیل ہے کہ جیسے قرآن پاک نے کئی سال پہلے محبوب کی حیات طیبہ میں خبر دی تھی, میرے آقا کے وصال کے بعد وہ غیب کی خبر بالکل ہو بہو مکمل سچ ثابت ہوئی, اور حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ پاک نے اس منصب پر فیض فرمایا. نتیجہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑی کامل ہستی اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے 11ویں پارے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. قرآن پاک فرماتے ہیں جتنی بھی سابقین اولین مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں, ان سب سے اللہ پاک راضی ہو چکا ہے. رضوا عنہ, ان تمام سابقین اولین مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں مقام رضا پر فائز بھی فرما چکا ہے. اللہ ان سے راضی ہے, یہ اللہ سے راضی ہے اس کی بارگاہ میں مقام رضا پر. آگے فرمایا والذین اتبعوہم باحسان, اب قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ خلوص دل کے ساتھ ان سابقین اولین مہاجرین و انصار کی اتباع اور پیروی کریں گے, ان انصار و مہاجرین کے پیروکاروں سے بھی میں اللہ پاک ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاؤں گا اور ان کو اپنی بارگاہ میں مقام رضا پر فائز فرما دوں گا. قرآن پاک سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں یہ چیز واضح فرما رہے کہ اگر مجھے اللہ پاک کی ذات بابرکات کو میرے بندوں ہمیشہ کے لیے اپنے آپ پر راضی کرنا چاہتے ہو, میری بارگاہ میں مقام قرب و رضا پر فائز ہونا چاہتے ہو, تو سابقین اولین مہاجرین و انصار جن کی اول سے لے کر آخر تک کامل تربیت میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات نے فرما دی, پھر ان ہستیوں کی خلوص دل سے اتباع کرو. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ جیسے پیارے بچوں میں سب سے پہلے حضور سیدنا مظہر العجائب والغرائب, منبع الفوائد,
باب مدینۃ العلم والحکمت، شیخ و شیوخ امت، صدر الافاضل، خاتم الخلفاء، امام الاولیاء، سیدنا مولا مرتضی شیر خدا، شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ پیارے بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، عاقل بالغ آزاد مردوں میں میرے محبوب کے سب سے پہلے امتی ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ حضرت ابو بکر ٹھیک سن 610 عیسوی میں جب اپنی عمر مبارک دنیاوی 40 سال مکمل ہونے پر پہلی وحی کے نزول کے بعد میرے آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا 610 عیسوی میں، تو میرے پیارے حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی، حضرت ابو بکر صدیق کی عمر مبارک 37.5 سال تھی۔ آپ مردوں میں سب سے پہلے، آپ پیارے بچوں میں سب سے پہلے، نوجوانوں میں سب سے پہلے، وہ ہستی جو سب سے پہلے امتی ہیں، وہ ہستی جن کو محبوب علیہ السلام نے سب سے پہلے مصلی امامت عطا فرما کے ہمارا مقتدی و پیشوا، جو سابقین اولین مہاجرین میں سب سے پہلی ہستی ہیں، جن کو محبوب کے ساتھ ہجرت کرنے کا شرف حاصل ہے، پورا سفر ہجرت کا۔ قرآن پاک فرماتے ہیں واضح طور پر سورہ التوبہ شریف 10ویں 11ویں پارے میں موجود ہے، آیت 58 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو بکر کی عمر جب آپ کی بیعت خلافت ہوئی ہے 60.5 سال ہے، سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 7.5 سال ہے، وہ 60.5 سال کی ہستی ہیں، وہ 7.5 سال کی ہستی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 50 3 53 سال عمر مبارک میں فرق ہے، لیکن حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں اپنی جان کیوں نہ آپ پر قربان کروں، بے ابی انت یا حسن، ایک طرف میرے بزرگ نابینا والد ہوں جو مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں سن 8 ہجری سے مقام صحابیت پر فائز ہو چکے ہیں، 3 سال جن کو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی مقام صحابیت کا شرف حاصل ہے، ایک طرف بوڑھا ضعیف قبیلے کا سردار صحابی باپ ہو اور دوسری طرف 7.5 سال کی عمر کی ہستی۔ فرمایا یہاں اور معاملے نہیں دیکھے جاتے، معاملہ دیکھا جاتا ہے تو نسبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا معاملہ۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم اتنے بڑے ولی کامل کے عرس مبارک کی نورانی تقریب میں آل رسول اللہ السلام کے قدموں میں حاضر ہیں۔ ہم سب کے میزبان اہتمام کرنے والی ہستیاں آل رسول اللہ السلام ہیں۔ حضرت ابو بکر جیسی ہستیاں یہ فرماتی ہیں کہ ہمارا سب کچھ قربان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے بچوں پر۔ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 522 کتاب المناقب میں ہے کہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چاروں نورانی مقدس صاحبزادیوں میں، جو محبوب علیہ السلام کو اپنی پیاری صاحبزادیوں میں ہی صرف نہیں، تمام اولین و آخرین جتنی مخلوق الہی ہے، تمام کی تمام مخلوق الہی میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت جس ہستی سے ہے وہ ساداتنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کی پیاری امی جان، میرے محبوب علیہ السلام کے دل کی راحت۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اب جان احمد کی راحت ہے میرے محبوب علیہ السلام کی حدیث سے صحیح، امام بخاری مسلم کی شرط پر صحیح، محبوب نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی اور آبانی ما یریبہا، میری فاطمہ میری ذات کا حصہ ہے، جو چیز ان کو پریشان کرے وہ مجھے پہلے پریشان کرتی ہے۔ ہاں جی، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ وہ ہستی جس کے ساتھ میرے پیارے محبوب علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت ہے وہ حضور سیدہ نساء العالمین سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا کی ذات بابرکات ہے، اور امت کو بھی سب سے زیادہ محبت ہے، اور عقیدت کا معاملہ ہے تو آپ کی پیاری بارگاہ اقدس کے ساتھ ہے۔ ہم بخاری شریف اساتذہ کرام سے پڑھ چکے، طلباء کے ساتھ اس کا تکرار کر چکے، اب بخاری شریف میں دیکھیں گے حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، دیگر صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کے مبارک نام جب بخاری شریف میں آئیں گے کلمات تردی امام بخاری آگے لکھیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جب پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا نام نامی روایت اور حدیث میں آئے گا، کئی مقامات پر کلمات تردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھیں گے اور بہت مقام پر سلام اللہ علیہا لکھیں گے، باقی تمام ہستیوں سے ممتاز کر کے آپ کا نام مبارک لیں گے۔ آپ کی اپنے پیارے نانا جان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے گفتگو ہو رہی ہے، بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 522 کتاب المناقب پر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق
آپ کا مکمل طور پر ارشاد گرامی سننے کے بعد نہایت محبت سے ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ ہاں جی، ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ حضور آپ میرے محبوب علیہ السلام کی سب سے محبوب ترین ہستی ہیں، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر صدقتی، آپ بالکل برحق فرما رہی ہیں حضور۔ جہاں تک مجھ ابو بکر کا معاملہ ہے حضور، معاملہ یہ ہے کہ واللہ احب الیہ ان اصل قرابت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من قرابتی۔ حضور ایک طرف میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی قرابت، آپ کی عطرت طاہرہ، آپ کی اولاد امجاد، آپ کے اہل بیت اطہار کا معاملہ ہو، اور دوسری طرف میری اولاد اور قرابت کا معاملہ، اللہ کی قسم میں اپنے ہر رشتے کو قربان کرتا چلا جاؤں گا محبوب کی آل طیب اور عطرت طاہرہ کے اوپر۔ ان اصل قرابت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من قرابتی، ایک طرف میری قرابت ہو، ایک طرف میرے کریم آقا کی قرابت ہو، میری ہر قرابت اور تعلق مصطفیٰ علیہ السلام کی قرابت طاہرہ کے اوپر قربانی قربان ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت مقدسہ ہے، آپ نماز جمعہ پڑھانے کے لیے آپ نے تشریف لانا ہے۔ اس دور میں ہمارے جیسا معاملہ تو تھا نہیں کہ ہم تو جمعے میں جا کر بور ہو جاتے ہیں، ہاں جی، اور سب سے آخر پر جب مولوی صاحب ہمارے بزرگوں نے عربی میں خطبہ دینا ہو تو پھر سستی کے ساتھ اٹھ کر بڑے اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے وہاں مسجد میں پہنچ جائیں گے۔ حالانکہ ہم نے صرف تقریر وغیرہ کا نہیں، جمعہ ایک فریضہ ہے جہاں شرائط پائی جاتی ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہے۔ قرآن پاک میں نماز جمعہ کا حکم موجود ہے، پوری سورہ الجمعہ اللہ پاک نے 28ویں پارے میں نازل فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہ قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے 28ویں پارے سورۃ الجمعہ کے اندر، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جیسے ہی جمعے والے دن آذان جمعہ دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، سب کچھ ادھر ہی چھوڑ کر دوڑ پڑے کرو اللہ پاک کے ذکر کی طرف، اللہ کی نماز اور عبادت کی طرف، وذروا البیع، اور خرید و فروخت اپنی آذان جمعہ ہوتے ہی فوراً چھوڑ دیا کرو، ہر کام چھوڑ دیا کرو۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ اس وقت ومشو الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آرام آرام سے پڑے سکون سے چل کے۔ سعی یسعی سعین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سعی کرنا، کوشش کرنا، دوڑنا، تیزی کے ساتھ دوڑو اللہ پاک کے گھر کی طرف اور اللہ کے ذکر اور نماز کی طرف، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ بھی ساتھ ہی فرمائے اذا قضیت الصلاۃ، پھر جب نماز جمعہ کا فریضہ ادا ہو جائے، آپ سنت بھی پڑھ لیں، نفل بھی پڑھ لیں، درود پاک بھی پڑھ لیں، دعا مانگ کے پھر جب باہر آئیں، فانتشروا فی الارض، پھر میں اللہ پاک تمہیں فرماتا ہوں جمعے کی مکمل لوازمات ادا کرنے کے بعد پھر زمین پر پھیل جاؤ اور پھر مجھے اللہ پاک کا رزق جو ہے وہ تلاش کرو۔ لیکن جیسے ہی جمعے کی ندا ہو، اذان ہو، سب کچھ چھوڑ کر محبوب کریم علیہ السلام کی حدیث، آپ اس لیے جمعہ جایا کریں، جو بات میں طالب علم آپ کو عرض کر رہا ہوں، جو پیارے اہل بیت اطہار، پیارے صحابہ کرام کی نورانی ہستیوں نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب جمعے کی اذان، اور جہاں شرائط جمعہ جامع مسجد ہے، جیسے ہی جمعے کی اذان ہوئی، جو بندہ سب سے پہلے جامع مسجد کے صدر دروازے پر اپنا دایاں پاؤں داخل کرتا ہے، اللہ پاک کے 2 فرشتے رجسٹر لے کر دائیں بائیں دروازے پر موجود ہوتے ہیں۔ جو مسلمان سب سے پہلے جمعے والے دن مسجد میں داخل ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں اونٹ قربان کر کے غریبوں میں تقسیم کرنے کا ثواب اس کو عطا ہوتا ہے۔ پھر جو بعد میں آتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں گائے ذبح کرنے کا اللہ پاک ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس طرح چلتے چلتے یہاں تک کہ مرغی کے انڈے کے برابر بھی صدقہ کرنے کا ثواب نام اعمال میں۔ اور جیسے خطیب صاحب تقریر شروع کرتے ہیں، انہوں نے نحمدہ ونصلی علیہ فرمایا، وہ دونوں فرشتے اپنے رجسٹر بند کر کے آ کر خطیب صاحب کا فرمان سننے لگ جاتے ہیں، ہاں جی، اور اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور رجسٹر بند ہو گئے۔ اب نماز کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے سر سے، صرف جمعے والا معاملہ رہ جاتا ہے۔ وہ جو فضیلتیں تھی اونٹ کے برابر، گائے کے برابر، بکری کے برابر، فلاں چیز کے برابر، حتیٰ کہ مرغی کا انڈا صدقہ کرنے کے برابر ثواب، اس سے تقریر شروع ہونے کے بعد پھر ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے تو اللہ کی جب قیامت کے دن قبر میں اکیلے جائیں گے اور میدان معاشر میں، پھر ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی۔
پچھلے دنوں میں کورونا کے معاملات ایسے چلے، گاڑیاں بیچ دی، پہلے مکان بیچ دیے، دوسری جگہ دور جا کر سستی جگہ پلاٹ خریدا بچوں کے لیے، مکان جو شروع کیا۔ اب حالات ایسے بن گئے مہنگائی میں، مجھے ایک ایک روپے کی، کبھی میں کسی دوست کو فون کروں، کبھی کسی دوست کو فون کروں، بھائی 5 روپے بھی دے سکتے ہو نا مجھے دو۔ پھر مجھے مسئلہ سمجھ آ رہا تھا کہ قیامت والے دن بھی اسی طرح ہمیں ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس ٹائم ہے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے۔ تو ہمارے والی سستیوں والا معاملہ نہیں تھا، وہ تو جیسے ہی مسجد شریف اذان ہوئی، ہاں جی، تو سب کے سب موجود، مسجد کھچا کھچ مکمل طور پر بھری ہوئی ہے، اور ہمارے اردو محاورے کے مطابق حدیث سے تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، صرف امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا انتظار ہو رہا تھا۔ اتنے میں سب نے دیکھا کہ ساداتنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کی نورانی ہستیاں اپنے گھر مبارک میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں دونوں نورانی بھائی نوجوانان جنت کے سردار میں قربان جاؤں، اکٹھے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گھر سے نکلتے ہیں، اور مسجد شریف میں داخل ہو کر حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، جب حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت منعقد ہوئی 7.5 سال، ان کے وصال کے وقت 9.25 سال، حضرت عمر کی جب خلافت منعقد ہوئی آپ 9.10 سال کی عمر میں تھے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ 1 سال مزید آپ سے بعد میں پیدا ہو رہے ہیں، بالکل کم سنی کا عالم ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ تو پیارے بچوں کی صف میں تشریف فرما ہو گئے۔ آپ کی طبیعت مبارکہ بہت میٹھی، بہت سنجیدہ اور بہت ہی نرم، میرے آقا کریم علیہ السلام کی رحمت کا ایک تجلی خاص ہے جو سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات پر ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ بھائی جان کے ساتھ تشریف فرما نہیں ہوئے پیارے بچوں کی صف میں، بلکہ جو امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے لیے راستہ تھا آپ اس پر چلتے ہوئے سیدھے تشریف لے گئے، اور جلسہ علی المنبر، منبر شریف پر جمعے کے دن تشریف فرما ہو گئے۔ اب دیکھیے اس جمعے کے وقت میں مسجد شریف میں محبوب کے کریم چچا حضور سیدنا عباس بن عبد المطلب ہاشمی رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں، حضور مولا کائنات جیسی ہستیاں، حضرت طلحہ و زبیر جیسی ہستیاں، حضرت عثمان غنی، حضرت سعد بن ابی وقاص، الغرض سابقین اولین مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی اتنی بڑی تعداد موجود ہے، لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ پیارے بیٹے حسین آپ نیچے آ جائیں، منبر خالی کریں، ابھی تو امیر المومنین کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ لیکن نہیں، سب خوش ہیں، اللہ کے ذکر کی طرف مراقب ہیں، متوجہ ہیں، اور حضرت امام حسین جو بچپن مبارک ہے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نیچے آ جائیں، یہاں تک کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری ہو گئی مسجد شریف میں۔ آپ نے سلام فرمایا، سب نے جواب دی، اور چلتے ہوئے منبر شریف کے سامنے پہنچے تو رآ الحسین ابن علی کا جلسہ علی المنبر، آپ نے دیکھا کہ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ منبر شریف پر جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ آپ سامنے کھڑے ہو گئے سلام فرما کر، اور خاموش کھڑے رہے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف تھوڑی دیر دیکھتے رہے۔ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ پر واضح ہوا کہ حضرت امیر المومنین صف میں نہیں تشریف فرما رہے اور ہمارے سامنے آ کر آپ کھڑے ہو گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جب اتنی دیر سے کھڑے اور صف میں نہیں تشریف فرما رہے تو آپ اسی منبر پر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی آپ پر یہ چیز واضح ہوئی، آپ نے ارشاد فرمایا، ھذا منبر جدی، میں تو اس منبر پر پہلے آ کر بیٹھ چکا ہوں، کیونکہ ھذا منبر جدی، یہ میرے جد کریم میرے پیارے نانا جان علیہ الصلوۃ والتسلیم کا منبر شریف ہے۔ ہم دیکھا کرتے تھے ہمارے پیارے نانا جان اس منبر پر تشریف فرما ہوا کرتے تھے، تو ہم تو اپنے نانا جان کے منبر پر بیٹھ چکے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اتنی دیر سے صف میں نہیں تشریف فرما ہو رہے، منبر پر ہی بیٹھنا چاہتے ہیں، تو انت اجلس علی منبر ابی کا، آپ مہربانی فرمائیں اور اپنے والد جناب خطاب بن نفیل ادوی کرشی کا منبر منگوائیں، اور آپ بھی مسجد شریف میں منبر رکھ کر اپنے والد صاحب کے منبر پر تشریف فرما ہو جائیں۔ حضرت امیر المومنین عمر اتنے خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے حسین، وَإِنَّ لِأَبِي لَيْسَ مِنْبَرًا فَأَجْلِسَ عَلَيْهِ، بے شک میرے پیارے ابا جان کا کوئی منبر نہیں ہے کہ وہ میں منگوا کر اس پر بیٹھوں۔ یہ بات فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، یا بنیا من علمہ کا ھذا، اے میرے پیارے بیٹے حسین، ہم اتنے دنوں سے جمعہ پڑھا رہے ہیں،
پہلے تو کبھی ایسا معاملہ نہیں ہوا. من علمہ کا حاضا, آپ کو یہ کس نے سکھلایا کہ آپ ایسا معاملہ کریں؟ قال ما علمنی ہے احد, فرمایا امیر المومنین مجھے کسی نے بھی نہیں سکھایا, خود ہماری اپنی طبیعت میں بات آئی ہم نے کر دیا. قال صدقت یا بنیا, فرمایا میرے پیارے بیٹے حسین آپ نے بالکل سچ فرمایا, آپ کو کسی نے نہیں سکھلایا, خود آپ کے ذہن مبارک میں یہ بات پیدا ہوئی. اس کے بعد آپ نے فوراً حدیث صحیح کے اندر ہے اپنی دستار مبارک سر انور سے اتار دی تمام مجمع عام کے سامنے. کتنی بڑی بڑی جلیل القدر ہستیاں مسجد شریف میں جلوہ گر ہے, جمعے کا وقت ہے, منبر شریف کے سامنے اپنا سر مبارک ننگا فرما دیا. وَوَدَا يَدَهُ عَلَى رَاسِهِ, اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا پیارا ہاتھ پکڑ کے اپنے ننگے سر پر سب کے سامنے رکھ دیا. وقال, اور ارشاد فرمایا, یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے حسین, واللہ حل انبت علی رؤوسنا الشعر الا اللہ ثم انتم, اے میرے پیارے بیٹے حسین اللہ پاک کی قسم, واللہ اللہ کی قسم, ہمارے سروں کے اوپر جتنے بھی بال ہیں انبت اللہ, یہ اللہ نے اگائے ہیں, ثم انتم, پھر محبوب کے پیارے بچوں آپ نے اگائے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ حل انبتا علی راسی, کہ صرف میں عمر کے سر پر جتنے بال ہیں, نہیں, علی رؤوسنا, جمع متکلم کی ضمیر مجرور متصل, ہم قیامت تک آنے والے جتنے محبوب کریم علیہ السلام کے امتی اور غلام ہیں, ہم سب کے سروں پر جتنے بال ہیں انبت اللہ, اللہ نے اگائے, ثم انتم, پھر محبوب کے پیارے بچوں آپ نے اگائے. یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے, جس کی مادری زبان عربی ہوتی ہے, وہ اگر کسی انسان کے متعلق لوگوں کو کہے کہ میرے سر کے اوپر یہ جتنے 4 بال میرے زیب و زینت کی علامت ہے یہ اللہ نے اگائے اور پھر اس بندے نے اگائے, تو عربی محاورے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی ہم پر کرم نوازیاں ہیں اول سے لے کر آخر تک وہ رب کریم جل شانہ کی ہیں. جی خوش آمدید, ماشاءاللہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی, آپ ٹھیک ہیں جی؟ جی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. ہمارے معزز مہمان ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں تشریف لائے, خوش آمدید, سب کے لیے خوش آمدید. ماشاءاللہ سرزمین وہاڑی سے عظیم مہمان محفل پاک میں تشریف لائے ہیں. علاقہ کی نامور شخصیت چودھری طاہر اقبال صاحب اپنے احباب کے ساتھ سب کو خوش آمدید. دل کی عطا گرائیوں سے دعا ہے اللہ پاک سب کا آنا قبول فرمائے. بسم اللہ. فرمایا کہ جب کسی بھی شخص کے متعلق یہ کہا جائے کہ میرے سر کے اوپر جتنے بھی بال ہیں اللہ نے اگائے اور پھر اس ہستی نے اگائے, تو عربی محاورے کے اندر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اول سے لے کر آخر تک جتنی بھی کرم نوازیاں ہیں وہ ساری کی کرم نوازیاں, ساری کی ساری کرم نوازیاں اور مہربانیاں میرے رب کریم کی ہیں, لیکن اس بندے کی وجہ سے ہیں. اگر یہ بندہ نہ ہوتا مجھ پر اللہ پاک کی یہ خاص عنایات نہ ہوتی. اور منبر شریف کے سامنے حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ اللہ پاک کی قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارے سروں کے اوپر جتنے بال ہیں وہ اللہ نے اگائے, ثم انتم, پھر میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے پیارے بچوں آپ نے اگائے. مطلب کیا ہے کہ ہم پر جتنی مہربانی ہیں وہ رب کریم کی ہیں, لیکن میرے محبوب کے پیارے نواسوں آپ کی برکت کی وجہ سے ہے. اگر آپ ہستیاں نہ ہوتی ہم پر اللہ پاک کی یہ خاص کرم نوازیاں اور مہربانیاں نہ ہوتی. اس لیے ہمارے جتنے مشائخ, جتنے بزرگان ہیں وہ واضح طور پر اپنی کتابوں میں بار بار یہ بات لکھتے ہیں اور ہمیشہ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں. ہمیں کوئی رزق ملتا ہے, ہمیں کوئی راحت ملتی ہے, اولاد ملتی ہے, ظاہر و باطن کی جو بھی نعمت ملتی ہے وہ ملتی رب کریم کی بارگاہ سے ہے, لیکن صدقہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور آپ کے پیارے بچوں کا ہوتا ہے, آپ کی آل طیب کا ہوتا ہے. اللہ پاک صاحب عرص ہستی کے درجات عالیہ مزید بلند فرمائے, ان پاکیزہ بارگاہوں کے فیض و برکات عطا فرمائے. اللہ پاک مجھ طالب علم کی حاضری قبول فرمائے. اللہ پاک قبلہ چودھری طاہر اقبال صاحب, ہمیں ان سے جو پیار ہے نا وہ اس وجہ سے ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کا معاملہ ہو, آپ چاہے اسمبلی میں ہو چاہے جس جگہ ہو, الحمدللہ صف اول میں جو میرے محبوب کی محبت اور عزت و ناموس کے لیے آوازیں بلند ہوتی ہیں ہر فورم کے اوپر, ان میں چودھری طاہر اقبال صاحب کی آواز نمایاں ہوتی ہے. اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ایسی ہی لیڈرشپ اللہ پاک ہمیشہ شعبے میں عطا فرمائے. اور قبلہ وڑائی صاحب یہ ہمارے دیرینہ محسنین میں سے ہیں,
ہمارے سیاسی لیڈر بھی ہیں، ہمارے مذہبی لیڈر بھی ہیں، اللہ پاک کی بلا وڑائی صاحب اور جتنے بھی معزز مہمان تشریف لائے، چشم ما روشن دل ما شاد، اللہ آپ سب کو السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مفتی شوکت حسین سیالوی صاحب